اسلامی اور دینی بھائیوں، سورہ حجرات کی تفسیر چل رہی تھی اور الحمدللہ تقریباً اپنے آخری مرحلے میں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں، اور آج جن آیتوں کی تفسیر کی جائے گی یہ بہت اہم آیتیں ہیں۔ اسلامی شریعت نے 5 چیزوں کی حفاظت کی ہے اور پورا کا پورا دار و مدار ان 5 چیزوں کی حفاظت پر ہے۔ جو شخص ان 5 چیزوں کی حفاظت کر لے جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ رب العالمین کے یہاں سچا، پکا اور اچھا مومن موحد ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کو فقہا کی اصطلاح میں ضروریات 5 کہا جاتا ہے، پہلی چیز حفظ الدین، دین کی حفاظت۔ دین کی حفاظت جو شخص کرتا ہے تو گویا کہ وہ شخص اللہ رب العالمین کے فرامین پر عمل کرتا ہے، اور جس شخص نے دین کی حفاظت نہیں کی، اپنے دین کو چھوڑ دیا، تو شریعت نے اس کی سزا رکھی ہے۔ کیا سزا ہے؟ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو شخص اپنے دین کو چینج کر دے تو اسے قتل کر دو، یہ سزا ہے۔ شریعت کی سزا یہ ہے، اگر اسلامی حکومت ہے، کہ جو شخص مسلمان ہے اور وہ مرتد ہو گیا، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دے، جان بوجھ کے گالی دے، اس سے کہا جائے کہ توبہ کرو، توبہ نہیں کر رہا ہے، جان بوجھ کے گالی دے رہا ہے، قرآن کی کسی آیت کے تعلق سے کیڑے نکالتا ہے، اللہ کو گالی دیتا ہے، تو ایسا شخص دین اسلام سے مرتد ہو گیا، اب اس کی سزا یہ کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو دین کی حفاظت یہ ضروریات 5 میں سے ہے۔ نمبر 2 جس کی حفاظت کرنا ہے وہ ہے جان کی حفاظت۔ اس لیے شریعت نے خاص خیال رکھا ہے کہ جان کی حفاظت کی جائے۔ اگر کوئی شخص کسی شخص کو ناحق قتل کر رہا ہے تو اس کی شریعت نے سزا یہ رکھی ہے قصاصاً، بدلے میں اسلامی حکومت اس کو قتل کرے گی۔ قاتل کو، جو قتل کرنے والا ہے، اس کو قتل کیا جائے گا، یہ شریعت نے سزا مقرر کی ہوئی ہے۔ نمبر 3 مال کی حفاظت۔ اگر کوئی شخص کسی کے مال کو چرا رہا ہے، لوٹ رہا ہے، تو شریعت نے اس کی سزا رکھی ہے کہ اگر اتنی مقدار میں مال پہنچ جاتا ہے جو نصاب والا مال ہے، تو چور کے دونوں ہاتھ کاٹے جائیں گے، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ، دونوں ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ یہ مال کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ چوتھی چیز عزت و آبرو کی حفاظت، اور آج کا ہمارا یہی ٹاپک ہے، عزت و آبرو کی حفاظت۔ اگر کوئی شخص کسی پر جان بوجھ کر کے غلط الزام لگاتا ہے، بہتان تراشی کرتا ہے کہ فلاں شخص زانی ہے، بدکار ہے، اور اگر وہ جس کا اس نے دعویٰ کیا ہے اس میں سچا نہیں ہے، گواہ پیش نہیں کرتا ہے، 4 گواہ نہیں لاتا ہے، تو ایسی صورت میں شریعت اسلامیہ نے یہ سزا مقرر کی ہے کہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں، کیونکہ اس نے غلط طریقے سے کسی مومن مرد یا کسی مومنہ عورت پر غلط الزام لگایا ہے، بدکاری کا الزام لگایا ہے۔ 5ویں چیز جس کی حفاظت کرنا ہے وہ ہے عقل کی حفاظت۔ اسی لیے شراب کو حرام کر دیا، نشے والی چیزوں کو حرام کر دیا، تاکہ انسان اپنے عقل کی حفاظت کر سکے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جن کی حفاظت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ان میں سے ایک اہم چیز ہے عزت کی حفاظت۔ پوری آیت جو آج ہم جس کی تفسیر کرنے والے ہیں اسی سے متعلق ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، مومنو تم زیادہ گمان سے بچو۔ اللہ نے یہاں پر کثیرا من الظن کہا ہے، الظن کلہ نہیں کہا ہے کہ سارے گمانوں سے بچو۔ معلوم یہ ہوا کہ کچھ گمان ایسے ہیں جن کا استعمال کرنا جائز ہے۔ نمبر 1 پہلا گمان حسن ظن، اچھا گمان، اور یہی شریعت میں مطلوب ہے کہ آدمی اپنے مومن بھائی کے تعلق سے اچھا گمان رکھے، بہتر گمان رکھے کہ میرا فلاں بھائی اچھا آدمی ہے، میرا فلاں شخص اچھا آدمی ہے، وہ اچھے انداز میں کاروبار کرتا ہے، اس کا معاملہ اچھا ہے، اس چیز کی طرف توجہ دے، اچھا گمان رکھنا۔ ایک مومن کا دوسرے مومن کے تعلق سے اچھا گمان رکھنا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص برا آدمی ہے، معلوم ہے کہ یہ شراب پیتا ہے، معلوم ہے کہ یہ بدکار ہے، بدکاری کرتا ہے، اور عام ہے معاشرے میں، گندا آدمی ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ شراب خانے سے نکل رہا ہے جہاں لوگ شراب پیتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی، بدگمانی پیدا ہو جائے گی فوراً
کہ واقعی یہ شراب پی کر کے آیا ہے، تو ایسی صورت میں ایسا کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شخص معروف اور مشہور ہے کہ یہ شراب پیتا ہے، تو اس تعلق سے بدگمانی بری چیز نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ گناہ کب ہے کہ ایک آدمی ہے جو اس علاقے سے گزر رہا ہے، شراب نہیں پیتا ہے، وہ زنا نہیں کرتا ہے، اس علاقے سے اس کا گزر ہوا ہے کسی کام کی وجہ سے، آپ جان بوجھ کر کے بدگمانی شروع کر دیں اس کے تعلق سے، یہ گناہ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان بعض الظن اثم، بعض گمان یہ گناہ ہے۔ اس کا مطلب معلوم یہ ہوا کہ سارے کے سارے گمان گناہ نہیں ہیں، کچھ گمان ایسے ہیں جو گناہ نہیں ہیں، ان میں سے پہلا گمان اچھا گمان ہونا چاہیے، یہ گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح وہ گمان جس پر کوئی قرینہ دلالت کرتا ہو، قرینے سے مراد کوئی ایسی چیز وہاں پر موجود ہو جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہو کہ یہ آدمی واقعی اس میں ملوث ہے، شرابی ہے، یہ آپ نے گمان کر لیا، آپ کے ذہن میں یہ بدگمانی پیدا ہو گئی کہ واقعی یہ شراب کی بھٹی سے گزرا ہے، شراب پی کر کے آیا ہے، تو ایسا گمان کرنا جائز ہے اور یہ گناہ کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو، لا تجسسوا، جاسوسی مت کرو، جاسوسی ایک دوسرے کے عیب کو تلاشو مت، کسی شخص کے عیب کو تلاشنا یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ اور یاد رہے جو شخص کسی کے گناہ کو تلاشتا ہے اس دنیا میں تو دوسرے لوگ اس کے گناہ کو تلاشیں گے، اس کے عیب کو تلاشیں گے، یہ قانون ہے، اللہ نے دستور بنایا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا جو اہم میرے بھائیوں چیز ہے جس کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ غیبت بہت بڑا جرم ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں معراج جب مجھے کرائی گئی تو میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا لہم اظفار من نحاس، کہ ان کے ناخن تانبے کے تھے، تانبا، یخمشون وجوہہم وصدورہم، اور وہ ان ناخنوں کے ذریعہ سے اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ اللہ، کتنا بڑا جرم ہے غیبت۔ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جبریل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جبریل علیہ السلام نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کو کھاتے تھے، ان کی عزت و آبروؤں پر ڈاکہ ڈالتے تھے، ان کی عزت و آبروؤں میں گھسا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا غیبت کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا اس انداز میں ذکر کرنا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ تمہارا اپنے بھائی کا اس انداز میں ذکر کرنا، ایسے الفاظ سے ذکر کرنا جس کو تمہارا بھائی ناپسند کرتا۔ آپ اندازہ لگا لیں، وہ چیز جس کو آپ کا بھائی ناپسند کرے وہ غیبت۔ یہ غیبت کی تعریف اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی۔ ایک صحابی نے کہا، بلکہ بہت سارے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے اندر وہ چیز ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد اغتبتہ، تبھی تو تم نے غیبت کی ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ چیز ہے لیکن تم نے اس کے پیچھے بات کہی۔ موجود ہے وہ چیز کہ آدمی فاسق ہے، گھٹیا آدمی ہے، لیکن چونکہ تم نے اس کے پیچھے وہ بات کہی ہے اس لیے یہی تو غیبت ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اگر وہ چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے جو تم نے بات اس کے پیچھے کہی ہے تو تم نے اس پر بہتان باندھا ہے، تم نے غلط الزام لگایا ہے اس پر۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا جرم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں غیبت اتنا بڑا جرم ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لو کنت مغتابا احدا، اگر میں کسی شخص کی غیبت کرتا لغتغتبت والدی، تو سب سے پہلے اپنے والدین کی غیبت کرتا، اپنے ماں باپ کی غیبت کرتا۔ کیوں؟ لأنہما احق بحسناتی، کیونکہ میرے والدین میری نیکیوں کے زیادہ حقدار ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ غیبت کرنے والا اپنی نیکیاں جس کی وہ غیبت کر رہا ہے اس کو دے دیتا ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے، کیا کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہ اگر میں کسی آدمی کی غیبت کرتا تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی غیبت کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے ماں باپ زیادہ مستحق ہیں کہ وہ میری نیکیاں لیں، ان کو میری نیکیاں دی جائیں، ان کو زیادہ ضرورت ہے۔ بتائیے کتنا بڑا مطلب ماں باپ کا حق ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو والدین کی غیبت کرتا، لیکن چونکہ شریعت نے غیبت کو حرام کر دیا ہے، اسی لیے حضرت ابو عاصم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے سنا ہے کہ غیبت کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ غیبت کرنے والا خود ہی نقصان اٹھاتا ہے، غیبت اس کو خود تکلیف پہنچاتی، اس لیے آپ دیکھیں گے جو لوگ ایک دوسرے کی بدگمانی میں رہتے ہیں،
ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، عیب تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں، غیبت میں لگے رہتے ہیں، ہمیشہ پریشان حال رہتے ہیں، ہمیشہ پریشان حال رہتے ہیں، کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ ٹینشن رہتا ہے یار کب یہ اس کے ساتھ ایسا ہو، کب اس کے ساتھ حادثہ پیش آئے، کب یہ برباد ہو، تو ہمیشہ وہ شخص ٹینشن میں لگا رہتا ہے۔ اپنی زندگی تو برباد کیے ہوئے ہے، ساتھ میں سامنے والے کی بھی زندگی برباد کیے ہوئے رہتا ہے۔ اور اتنا بڑا جرم ہے غیبت کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ہماری اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صفیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری بیوی ہیں اور ان کی کیا تھی، سوتن تھی حضرت عائشہ کی، انہوں نے صرف اتنا کلمہ کہا تھا کہ صفیہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خیال ہے، وہ تھوڑی جو ہیں ایسی دکھتی ہیں، یعنی تھوڑی پست قد تھیں، وہ ناٹی تھیں، ان کا قد چھوٹا تھا۔ تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا تھا لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، عائشہ تم نے ایسی بات کہہ دی ہے، بتائیے کچھ نہیں کہا تھا، صرف اتنا کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ چھوٹی ہیں، بس اتنا کہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ اگر اس بات کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو اس کا پانی کالا پڑ جائے۔ اللہ کتنا بڑا جرم! اور جبکہ میں نے ذکر کیا تھا خطبے میں کہ سمندر یہ اللہ کی بہت بڑی مخلوقات ہے۔ اللہ فرماتا ہے آگے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا کوئی شخص تم میں سے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ ایک آدمی ہے، مر گیا ہے، لاش بچھی ہوئی ہے، اس کی لیٹا ہوا ہے، مرا ہوا ہے، روح نکل چکی ہے، جان نکل چکی ہے، کیا غیبت کرنے والا اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کا گوشت کنگھیوں سے نوچ نوچ کر کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ نے کہا ناپسند کرو گے، تمہیں یہ ناپسند ہے۔ اندازہ لگائیے کہ غیبت کرنے والا کتنا بڑا جرم کر رہا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا ہے، گویا کہ یہ دنیا میں۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سزائیں مقرر کی ہیں، اللہ نے مقرر کی ہے، کتنی بڑی سزا، دردناک سزائیں کہ قبر ہی سے شروع ہو جاتی ہیں اس کی سزائیں، جیسا کہ معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، لوگو اللہ کے عذاب سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے اگر کسی نے کسی کی غیبت کی ہے تو سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگ لے۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں اگر کسی نے کسی کی غیبت کی ہے تو کوشش کرے کہ پہلے جس کی غیبت کی ہے اس سے جا کے معافی مانگ لے۔ اگر وہ جانتا ہے کہ یہ معاف نہیں کرے گا، ڈرتا ہے اس سے، تو کوشش کرے، اصرار کرے کہ بھائی معاف کر دو، میں نے تمہارے حق میں ایسا کہا ہے، لیکن نہیں اگر ایسا کر پاتا ہے شرم کی وجہ سے تو اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر کے توبہ کرے، روئے اللہ کے سامنے، اور ضروری ہے کہ وہ توبہ کر کے ہی اس دنیا سے جائے، کیونکہ اگر بغیر توبہ کے وہ شخص مر گیا تو اس کو قبر میں بھی بھگتنا ہے اور آخرت میں بے شک اس کے لیے عذاب ہے۔ اس لیے میرے بھائیو توبہ کرنا چاہیے، غیبتوں سے دور رہنا چاہیے۔ غیبتیں یہ معاشرے کو تباہ کر دیتی ہیں، غیبتیں افراد کو تباہ کر دیتی ہیں، غیبتیں ہمارے گھر کے بچوں کی تربیت میں سب سے برا خلل پیدا کرتی ہیں کہ بچے یا تو شرابی ہوتے ہیں یا جواری بنتے ہیں یا زانی بنتے ہیں، بدکار بنتے ہیں، یا اسی طرح غیبتوں کا اثر یہ اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ غیبتوں کا اثر یہ کہ بچے جو ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں۔ اسی طرح اہل علم نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ غیبتوں کا اتنا بڑا جرم ہے کہ آگے چل کر کے ممکن ہے یہ بچے اپنے ماں باپ ہی کو قتل کر بیٹھیں، اتنا بڑا جرم ہے یہ غیبت میرے بھائیوں۔ اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو کچھ ہم نے آج کے درس میں سنا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل آخری درس رہے گا اور ہم سورہ حجرات کو وہیں تمام کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طور پر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔